شیعہ جلوس کیوں نکالتے تھے؟ تو میں عرض کر چکا، یہ سیرت تھی جناب زینب کی اور سیرت تھی امام رضا کی، کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا تھا امام رضا جوتیاں اتار دیتے تھے اور بازار میں آ جاتے تھے۔ ایک لباس غم تھا وہ پہنتے تھے، عرب میں مشہور تھا جب کوئی غمگین ہوتا تھا تو غم کا لباس پہنتا تھا، وہ لباس غم پہنتے تھے اور بازار میں آتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ فرزند رسول کیا آپ کے گھر میں کوئی قضیہ ہو گیا ہے، آپ اس حالت میں اور بکھری ہوئی حالت میں باہر کیوں آئے ہیں؟ تو کہتے تھے کربلا میں میرے دادا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو تعجب کر کے پوچھتے تھے آپ غم ایسے منا رہے ہیں جیسے کل حسین کو شہید کر دیا گیا ہو۔ تو امام فرماتے ہیں اس غم منانے کی وجہ ہے اگر ہم اس طرح نہ منائیں، پبلسائز نہ کریں، تو تم کربلا کو بھی ایسے بھول جاؤ گے جیسے تم غدیر کو بھول گئے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا پبلسائز کرنے کا، اور عرب کے معاشرے کے مطابق طریقہ تھا۔ وہاں پر اظہار غم کے لیے اگر جوتیاں اتاری جاتی ہیں تو امام اسی ثقافت میں جوتیاں اتار رہے ہیں۔ اگر کسی اور کنٹری میں مثلا اظہار غم یہ ہے کہ امامہ اتارا جائے یا ٹوپی اتاری جائے، اور انسان پوچھے کہ بھائی آپ بزرگ ہیں آپ نے ٹوپی کیوں اتاری ہے، تو وہاں اظہار غم کا طریقہ یہ ہے۔ ہر کنٹری کا اظہار طریقہ الگ۔ اب کوئی انسان نے کہ امام رضا نے کیونکہ وہ کام کیا تھا مجھے بھی وہی کام یہاں پر کرنا ہے۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کلم الناس بقدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقلیں کیا ہیں، تمہارا معاشرہ کیا ہے، تمہاری ثقافت کیا ہے، تمہارے معاشرے میں کون سا کام امپیکٹ کرتا ہے اور کون سا کام نقصان دیتا ہے، تمہیں وہی کام کرنا ہے تاکہ اثر پڑے۔ مقصد یہ نہیں کہ جلوس نکلے، مقصد یہ ہے کہ گھر گھر تک، بچے بچے تک حسین کی آواز پہنچے۔ اصل عزاداری کا مقصد یہ کہ مجھے حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ یہ تو تھا جلوس کا مقصد، یعنی ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہو۔ یہ بہترین طریقہ تھا، جس گاؤں میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں پر جلوس نکالوں تاکہ جسے پتا بھی نہیں، جو حسین کو جانتا بھی نہیں، اس کے بعد وہ جان جائے کہ ہر سال شیعہ جلوس نکالتے ہیں، اس جلوس میں کسی حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھا پبلسائز کرنے کا طریقہ۔ یہ اس زمانے کا اسٹرانگ سوشل میڈیا تھا کہ ہم جلوس نکالتے تھے، دنیا کو پتہ چلتا تھا، ایک رسم تھی، ایک روش تھی۔ اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں، انہوں نے کہا اب لوگ پتہ تو چل گیا لیکن لوگوں کو جمع کیسے کریں؟ تو ایک انوکھا کام کرو جس سے دنیا جمع ہو جائے۔ اب انوکھا کام کیا تھا؟ کہ آگ کا ماتم کرتے۔ اب شہر پہ پتہ چلے کہ چند لوگ ہیں جو آگ پہ دوڑ رہے ہیں، پورا شہر جمع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل انوکھا کام ہے نا۔ کون آگ پہ دوڑتا ہے؟ پتا چلا بھائی یہ قوم ہے جو آگ پہ دوڑنے والی ہے۔ کب؟ عاشورہ کے دن یا شب عاشور یہ آگ پہ دوڑیں گے۔ مجھے یاد ہے بچپنے میں آگ کا ماتم بڑا ہوتا تھا، پورا شہر جمع ہوتا تھا اور یہ جوان یا زادار آگ کے اوپر سے گزر جاتے تھے، اور جب یہ شہر کے لوگ پوچھتے تھے تم آگ پہ دوڑ کیوں رہے ہو، اس وقت بتاتے تھے ارے ہم چند لمحوں کے لیے اس آگ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تصور کرو نبی زادیاں جب خیموں میں تھیں، دشمن نے جب خیموں کو آگ لگائی، اس تصور کو ان کے ذہنوں میں بیدار کیا جاتا تھا تاکہ مجمع جمع ہو۔ کس طریقے سے مجمع کو جمع کیا جائے؟ رسول خدا کبھی دعوت ذوالعشیرہ دے رہے ہیں، ہم نیاز کیوں کرتے ہیں؟ بڑا بڑا نیاز ہوتا تھا تاکہ پورے شہر کے غریب غربا کم از کم کسی نیاز کی خاطر جمع ہو جائیں اور ایک نام حسین کا سن کے یہاں سے چلے جائیں۔ جس طرح رسول نے کفار کو دعوت دی، نیاز صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، میں تو کہوں گا نیاز ہے ہی غیروں کے لیے۔ ہمیں تو گھر میں کھانا مل رہی، نیاز آدمی اصل نیاز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا کرو تاکہ دنیا جمع ہو۔ لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی کل کھانا ہے اور فری میں کھانا دیا جائے گا، تاکہ وہ کھانے کے لیے آئیں اور کھانے کی وجہ سے حسین کو لے کر جائیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں مومنوں کو نہیں بلایا گیا تھا، مشرکین کو بلایا گیا، کفار مکہ کو بلایا گیا، اور اتنی بڑی دعوت کی گئی کیونکہ رسول کو پتا تھا یہ پیٹ کے پجاری ایسے تو آئیں گے نہیں، کم از کم اللہ کا رزق کھلا کے ان کے وجود میں تھوڑا نمک ڈالا جائے تاکہ یہ کبھی نمک حرامی نہ کرے۔ جب آپ نے کسی کو حسین کے نام پہ تھوڑا لقمہ کھلا دیا نا، کیونکہ یہ نمک وجود میں جا کے اثر ڈالتا ہے، اس لقمے کے بھی اثرات اپنے ہوتے ہیں۔ لنگر کا بھی ایک مقصد تھا، پھر کیونکہ ہمارا ایک کلچر تھا یہاں پہ ذوالجناح نکالا گیا، کیوں کلچر تھا، یہاں پہ مسلم بھی تھے ہندو بھی تھے، اس کلچر کے حساب سے کچھ چیزیں اٹریکٹیو تھیں، ہم نے ان کو نکالنا شروع کیا۔ اب ذوالجناح نکلی، بھائی کس کی شبیہ ہے، کیوں نکال رہے ہو، تم ہر حیوان کا احترام نہیں کرتے، ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا کربلا میں اس حیوان نے ان انسان نما حیوانوں سے زیادہ وفاداری کی، تھا تو حیوان لیکن وفا میں
فرزند رسول سے اتنی وفاداری کی. اور ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ دو پروں والا. یہ دو پر کیوں ہیں؟ کیونکہ جب ظالم حسین کو تیر مار رہے تھے اور مولا زمین پر پڑے ہوئے تھے، امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، اور میں ایک پوری سائڈ پہ اس کے تیر لگ گئے، پورا وجود بھر گیا. جب بے بھر گیا تو اس نے خود کو الٹا اور دوسری طرف اس کے سارے تیر لگ گئے. تو ذوالجناح کہا جاتا ہے یہ تیر جناح کی صورت میں بن گئے. ایسے لگ رہا تھا اس کے پر نکل آیا ہے. اور جب بے بس ہو گیا تو حسین نے کہا جلدی خیموں کی طرف چلا جا. اور وہاں پہ شہید ہوا. جب وہ مظالم حملہ کرنے آئے، اس حیوان نے بڑا دفاع کیا، کیونکہ حیوان کو بھی معرفت تھی. یہاں تک ہم اونٹوں کے لیے کہتے ہیں کہ جب اونٹوں پر بیویاں سوار ہوتی تھیں تو یہ بے زباں اونٹ بولتے تھے آہستہ چلنا، علی کی بچیاں تمہارے پیٹھ پر سوار ہیں. حیوان کو بھی معرفت تھی، لہذا شبیہیں نکالی گئی. کیونکہ اس زمانے میں فلم نہیں تھی میرے عزیز، سینما نہیں تھی میرے عزیز، ڈرامہ نہیں تھا میرے عزیز. تمہیں زمانے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ دشمنوں کے ساتھ لفظ کافہ استعمال کیا گیا. یہ بڑی قرآن کا عجیب لفظ ہے. فرمایا جس طرح دشمن تیرا مقابلہ کرتا ہے اسی طرح تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. جو راہ و روش دشمن اختیار کرتا ہے، حالانکہ وہ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہی طریقہ، مثلا دشمن تمہارے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فلم بنا رہا ہے، ڈرامے بنا رہا ہے. ترکی اپنے پاکستانیوں کے دلوں میں ترکی کی محبت کو ڈالنے کے لیے وہ ترکی ڈرامے بنا رہا ہے. یہ وے آف محبت ہے. وہ آپ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ سعودی عرب کوشش کر رہا ہے کہ وہاں کے پاکستان مکے مدینے کو استعمال کر کے وہ آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال رہا ہے. اب ترکی کام یہ کر رہا ہے کہ وہ ڈراموں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے محبت ڈال رہا ہے. ہمارے جوان ویسٹرنائز کس طرح ہوئے؟ انہوں نے یورپ کو اتنا دکھایا کہ جوان نے کہا بھائی فرانس سے زیادہ تو کوئی خوبصورت کنٹری نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ سے خوبصورت تو زیادہ کوئی کنٹری نہیں ہے. ہم نے تو خود پاکستان کو دیکھا نہیں جتنا ہم نے فلموں میں ان کے ملک کو دیکھا ہے.